السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 31 آیت نمبر 85 سے 88 تک۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proofs of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it, and whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days. Allah intends for you easy and does not intend for you hardship, and wants for you to complete the period and to glorify Allah for that to which He has guided you, and perhaps you will be grateful. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ And when my servants ask you, O Muhammad, concerning me, indeed I am near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience and believe in me, that they may be rightly guided. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ لِلَّيْلِ
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في مساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کی لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں clothing for you and you are clothing for them. Allah knows that you used to devise yourselves, so He accepted your repentance and forgave you. So now have relation with them and seek that which Allah has decreed for you, and eat and drink until the white thread of dawn become distinct to you from the black thread of night. Then complete the fast until the sunset and do not have relations with them as long as you are staying for worship. The sunset and do not have relation with them as long as you are staying for worship in the mosque. These are the limits set by Allah, so do not approach them. Thus Allah make clear His ordinance to the people that they may become righteous. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو۔ And do not consume one another's wealth unjustly or send it in bribery to the rulers in order that they might aid you to consume a portion of the wealth of the people in sin, while you know it is unlawful. آگے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا آدمی کے اختیار تمیز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ سفر میں جایا کرتے تھے، ان میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا، اور دونوں گروہوں میں سے کوئی دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا۔ خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی سفر میں روزہ رکھا ہے اور کبھی نہیں رکھا ہے۔ ایک سفر کے موقع پر ایک شخص بدحال ہو کر گر گیا اور اس کے گرد لوگ جمع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا گیا، روزے سے ہے۔ فرمایا، یہ نیکی نہیں ہے۔ جنگ کے موقع پر تو آپ حکماً روزے سے روک دیا کرتے تھے تاکہ دشمن سے لڑنے میں کمزوری لاحق نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں جنگ پر گئے۔
پہلی مرتبہ جنگ بدر میں اور آخری مرتبہ فتح مکہ۔ فتح مکہ کے موقع پر اور دونوں مرتبہ ہم نے روزے چھوڑ دیے۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یعنی دشمن سے مقابلہ درپیش ہے، روزے چھوڑ دو تاکہ تمہارے لڑنے کی قوت حاصل ہو۔ عام سفر کے معاملے میں یہ بات کہ کتنی مسافت کے سفر پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد سے واضح نہیں ہوتی، اور صحابہ کرام کا عمل اس باب میں مختلف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جس مسافت پر عرف عام میں سفر کا اطلاق ہوتا ہے اور جس میں مسافرانہ حالت انسان پر طاری ہوتی ہے، وہ افطار کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگرچہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس سے مجھ کو محسوس کر سکتے ہو، لیکن یہ خیال نہ کرو کہ میں تم سے دور ہوں۔ نہیں، میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب وہ چاہے مجھ سے عرض معروض کر سکتا ہے، جتنی کہ دل ہی دل میں وہ جو کچھ مجھ سے گزارش کرتا ہے میں اسے بھی سن لیتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نادانی سے اعلیٰ اور رب قرار دے رکھا ہے، ان کے پاس تو تمہیں دوڑ کر جانا پڑتا ہے، اور پھر بھی نہ وہ تمہاری سنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں۔ مگر میں کائنات میں بے پایاں کا فرمان روائے متعلق تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کا مالک تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے اور وسیلے اور سفارش کے براہ راست ہر وقت اور ہر جگہ مجھ تک اپنی عرضیاں پہنچا سکتے ہو۔ لہٰذا تم اپنی اس نادانی کو چھوڑ دو کہ ایک بے اختیار بناوٹی خدا کے در پر مارے پھرتے ہو۔ میں جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس پر لبیک کہہ کر میرا دامن پکڑ لو، میری طرف رجوع کرو، مجھ سے پر بھروسہ کرو اور میری بندگی اور اطاعت میں آ جاؤ۔ یعنی تمہارے ذریعے سے یہ حقیقت حال معلوم کر کے ان کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اس صحیح رویے کی طرف آ جائیں جس میں ان کی اپنی ہی بھلائی ہے۔ اس بارے میں بھی لوگ ابتداءً غلط فہمی میں تھے۔ کسی کا خیال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اور کوئی یہ سمجھتا تھا کہ رات کو جب تک آدمی جاگ رہا ہو کھا پی سکتا ہے، جہاں سو گیا پھر دوبارہ اٹھ کر وہ کچھ نہیں کھا سکتا۔ یہ احکام لوگوں نے خود اپنے ذہن میں سمجھ رکھے تھے اور اس کی وجہ سے بسا اوقات بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے۔ اس آیت میں انہیں غلط فہمی کو رفع کیا گیا ہے۔ اس میں روزے کی حد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کر دی گئی، اور غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رات بھر کھانے پینے اور مباشرت کرنے کے لیے آزادی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کا قاعدہ مقرر فرما دیا تاکہ طلوع فجر سے عین پہلے آدمی اچھی طرح کھا پی لے۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کرو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا اس بنا پر کہ کسی اینچ پینچ سے تم اس کو کھا سکتے ہو، اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت رواداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر حاکم کا ایسا فیصلہ دراصل غلط بنائی ہوئی
बनाई हुई रवादात से धोखा खा जाने का नतीजा होगा। इसलिए अदालत से इसकी मिल्कियत का हक हासिल कर लेने के बावजूद हकीकत में तुम इसके जायज़ मालिक ना बन जाओगे, वो तुम्हारे लिए हराम ही रहेगा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रवादात से धोखा खा जाने का नतीजा होगा, इसलिए अदालत से इसकी मिल्कियत का हक हासिल कर लेने के बावजूद हकीकत में तुम इसके जायज़ मालिक ना बन जाओगे, वो तुम्हारे लिए हराम ही रहेगा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मैं बहरहाल एक इंसान ही तो हूँ, हो सकता है कि तुम एक मुकदमा मेरे पास लाओ और तुम में से एक फरीक दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा जब ज़मान का हो, और इसके दलाइल सुनकर मैं इसके हक में फ़ैसला कर दूँ। मगर ये समझ लो कि अगर इस तरह अपने किसी भाई के हक में से कोई चीज़ तुमने मेरे फैसले के ज़रिए से हासिल की, तो दरअसल तुम दोज़ख का एक टुकड़ा हासिल करोगे। तो ये थी हमारी रिकॉर्डिंग्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको मिल सकें और आप मेरे साथ ऐसे ही जॉइन रहें, ताकि एक तरीके से पूरा सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर का दौरा हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। यानी मैं बहरहाल एक इंसान ही तो हूँ, हो सकता है कि तुम एक मुकदमा मेरे पास लाओ और तुम में से एक फरीक दूसरे की बानिस्बत ज़्यादा चर्ब ज़बान हो, और इसके दलाइल सुनकर मैं इसके हक में फ़ैसला कर दूँ। मगर ये
समझ लो कि अगर इस तरह अपने किसी भाई के हक में से कोई चीज़ तुमने मेरे फैसले के ज़रिए से हासिल की, तो दरअसल तुम दोज़ख का एक टुकड़ा हासिल करोगे। तो जनाब, ये थी हमारी आज की तमाम आयात जिनका हमने तर्जुमा करा और उसकी तफसीर करी। बात ये समझने की है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ चल रही होती हैं, इसमें हम कहाँ तक सच्चे हैं, और हमें इसका फ़ैसला ये पढ़कर सुनकर करना चाहिए कि हम कहाँ ठीक हैं और कहाँ गलत हैं, जिसकी रहनुमाई सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद से हमें मिल सकती है। बस ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।